الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہم پڑھ رہے تھے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں۔ 7 میں سے پہلی شرط علم ہے۔ اگر علم نہیں ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے یقین۔ علم کے ساتھ ہم کو دل میں یقین بھی ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہیں ہے، شک ہے، تو یہ منافقوں کا عمل ہوگا، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے آخرت پر، قیامت پر، اللہ پر، جزا و سزا پر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کے بارے میں ہی ہم بات کر رہے تھے کہ کلمہ شہادت کا جو اقرار کرنا ہے، کلمہ جو پڑھنا ہے، وہ کس لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتا ہے، اس پر یقین بھی رکھتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کو دنیا کے مقصد کے لیے قبول کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی مسلمان لڑکی سے کسی کا چکر چل گیا، جیسے ہوتا ہے عام طور پہ۔ لڑکی نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی اسی وقت جب تم مسلمان بن جاؤ، یا الٹا ہوا، تو شادی کے خاطر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مخلص ہے کیا؟ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس عورت کو حاصل کرنا، اس مرد کو حاصل کرنا ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی بڑی مسلمانوں کی کمپنی میں کوئی جاب دے رہا ہے بہت بڑی، اس نے کنڈیشن لگا دی کہ اس میں جاب اسی کو ملے گا جو مسلمان ہے۔ اب کوئی شخص وہ جاب حاصل کرنے کے لیے اگر جو ہے کلمہ پڑھے گا تو وہ کلمے میں مخلص نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی کوئی آدمی دیکھا کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو عزت مل رہی ہے، لوگ بہت ان کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر اگر کوئی تعریف حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہوا تو مخلص نہیں ہے۔ تو علم، یقین کے ساتھ تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاص ہونا۔ اور اخلاص کا مطلب ہم بیان کیے، جس طریقے سے دودھ خون اور گوبر کے بیچ میں سے آ کر بھی بالکل صاف رہتا ہے، ویسے ہی دنیا کے بہت سارے فتنوں میں سے نکل کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس کے بعد چوتھی چیز ہے الصدق۔ الصدق کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کے پڑھنے میں آدمی سچا ہو، سچے دل سے کلمہ پڑھے، سچے دل سے کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے مانے۔ سامنے والے کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کلمے کی سچائی کا یقین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دلیل کیا ہے اس کی صدق کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ۔ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے پڑھے گا، ایسے شخص کو اللہ تعالی جہنم پر حرام کر دے گا۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ما من احد
یشہد ان لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ، یہ اصل دلیل ہے یہاں پر، صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، وہ شہادت نہیں دے رہے ہیں، ان کو اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ جھوٹا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر سچے دل سے بولنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی دوست کسی کے دوست کو اسلام سمجھا رہا ہے، یقین بھی آ گیا، اسے معلوم بھی ہو گیا، لیکن دل میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو ماننا نہیں ہے، مانوں گا گھر والے پریشان کریں گے، بیوی بچے پریشان کریں گے، لیکن دوست سے پیچھا چھڑانے کے لیے ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، یقین ہے اسے، دنیا کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن وہ جو بول رہا ہے اب فی الحال جھوٹ بول رہا ہے، وہ کلمہ دل سے نہیں پڑھ رہا ہے، سامنے والے کو صرف خاموش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے۔ تو منافقین میں سے بہت سارے منافقین کو اللہ کے نبی سچے پیغمبر ہیں یہ معلوم تھا، کلمہ بھی ان لوگوں نے پڑھا، لیکن کس لیے پڑھ رہے تھے وہ کلمہ؟ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ مشرکین کے پاس جاتے تھے تو ان کے جیسا بولتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح بولتے تھے، یعنی اپنے معاملے میں وہ سچے نہیں تھے۔ تو چوتھی شرط کیا ہے؟ کلمہ سچ میں پڑھنا، دل سے پڑھنا، یقین کے ساتھ ساتھ دنیا کا مقصد نہ رکھتے ہوئے دل سے کلمہ پڑھنا، کلمے کے اندر جو ہے آدمی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ کلیئر ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد پانچویں شرط ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کی، المحبہ۔ المحبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کلمے سے سچی محبت کرنا، اور اس کلمے کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے سچی محبت رکھنا۔ کلمے سے محبت، دین سے محبت، نبی سے محبت، نبی کا دین پہنچانے والوں سے محبت، نبی کا دین جہاں سے نکلتا ان چیزوں سے محبت۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ دلیل ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اوثق عرى الایمان، ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کیا ہے؟
اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ تو سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا میں ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ کس کے لیے محبت کرتے ہیں؟ ہم کس کے واسطے کرتے ہیں؟ نبی سے محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ دین سے محبت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ کسی کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے سوا جس کی بھی محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی محبت اس کی ذات کے لیے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اصل چیز ہے۔ اللہ کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے، نبی کی محبت اللہ کے لیے، صحابہ کی محبت اللہ کے لیے، علماء سے محبت اللہ کے لیے، لیکن اللہ کی محبت اللہ کی ذات کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ جس کی بھی محبت ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع ہے، اور اللہ کی محبت خالص اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے جیسی محبت اللہ کے لیے کرنی چاہیے ویسی محبت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں گے تو وہ شرک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ شرک ہے وہ۔ اللہ کے علاوہ دوسروں سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس محبت کے لیے وجہ ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب جو اللہ کے لیے محبت ہے اس کی ایک میزان ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے محبت ہے یا دنیا کے لیے محبت ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ایک مسلمان سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ دیکھ کر محبت کر رہے ہیں کہ وہ توحید میں پکا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزوں کا پابند ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے۔ تو اس آدمی سے اگر ہمارا پرسنل کوئی معاملہ ہوگا تو ہماری محبت کم نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے لیے اگر کسی سے ہم محبت کرتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کے خاطر اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے نہیں دیا، تو آپ اگر اللہ کے لیے محبت کرتے تھے تو قرض نہ دینے کے بعد میری محبت آپ کے دل میں کم نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وہ بولا میری بیٹی سے شادی کر لو، وہ بولا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، رشتہ ٹھکرا دیا، رشتہ ٹھکرانے سے اس کی محبت دل میں اگر کم ہوئی تو وہ محبت اللہ کے لیے نہیں تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ دنیا کے معاملات کے حساب سے کم زیادہ نہیں ہوتی۔ کم کب ہوگی وہ محبت؟ ہم دیکھیں ایک آدمی کو ہمیشہ فجر کی نماز میں، پانچوں وقت کی نمازوں میں سب سے پہلی صف میں رہتا ہے، وہ دیکھ کر ہم اس سے محبت کیے، لیکن کچھ دنوں کے بعد دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہی نہیں ہے، دیکھیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ غلط کام کو دیکھنے کی وجہ سے اگر ہماری محبت اس کے لیے کم ہوئی ہے تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اللہ کے لیے نفرت ہے۔ تو جو شخص اللہ کے خاطر محبت کرتا ہے وہ دنیا کے معاملات سے اپنی محبت کے اندر کمی زیادتی نہیں کرتا۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط یہ ہے کہ ہم اس کلمے سے محبت کریں، اس کلمے والوں سے محبت کریں، ایمان والوں سے محبت کریں، ان کے ایمان کے حساب سے محبت کریں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر ہم کو پتہ چلا کہ مسلمان کسی ملک میں پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ہم کو کیا ہوگا؟ دکھ ہوگا۔ اگر ہم کو پتہ چلا کہ کہیں مسلمان پریشانی میں تھے، ان کی پریشانی کم ہو گئی، تو ہم کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی محبت اور کلمے سے محبت کا نتیجہ ہے۔
تو کلمے سے بھی محبت ہونا چاہیے، کلمے سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہونا چاہیے۔ اگر اس کلمے سے ہم کو محبت نہیں ہے پھر بھی ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ایسے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واضح ہے؟ کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد کتنے ہو گئے یہ؟ 5 ہو گئے۔ چھٹی شرط ہے الانقیاد۔ الانقیاد کا مطلب کیا ہے؟ الانقیاد کا مطلب ہے اس کلمے کے پڑھ لینے کے بعد جو کچھ بھی ہم پر ذمہ داری آتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے دل سے تیار ہونا۔ ایک آدمی ہم کو پیسہ دیا، قرض، ہم کو معلوم ہے پیسہ دیا، یقین بھی ہے دیا، کوئی آ کر پوچھے تو ہم مان بھی رہے ہیں کہ دیا ہے، بول رہے ہیں دیا ہے، دینا باقی ہے، 2 بول رہا ہے وہ، ہم خاموش ہیں، فائدہ ہوگا اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کلمے کا معنی مطلب ہم سمجھتے ہیں، اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے بارے میں بولتے بھی ہیں، لیکن کلمے کے جو تقاضے ہیں اس پر اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم ایسی صورت میں انقیاد کی شرط کو کم کر رہے ہیں۔ انقیاد کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دل سے آمادہ ہونا، اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنا، اپنے طریقے سے عمل میں لانا اس کو۔ سمجھ میں آیا؟ کورٹ کا ایک ہمارے پاس سمنس آیا، ہم نے پڑھ لیا، کہا یہ کورٹ کا ہے، کیا کرو گے؟ بول رہے ہیں آئیں گے، لیکن چکا لے کے پھر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم مان بھی رہے ہیں، انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل میں نہیں لا رہے ہیں، دل سے اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم کلمے کی شرط کو کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ہمارا انقیاد پکا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اذان ہوتے ہی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، سال ہوتے ہی زکوٰۃ کا مال نکالنے کی ہم کو ضرورت، کس کی کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رمضان آیا، کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، دل سے روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حج ہم پر فرض ہو گیا، دوسرے لوگ یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ دل سے ہم اس کام کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ذمہ داری کو پورا کرنے کا ہمارے اندر کیا آ جائے گا؟ جذبہ آ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کے اندر انقیاد کی شرط، انقیاد مطلب کام کو دل کو آمادہ کرنا، کام کرنے کے لیے دل سے اس کام کو نہ چھوڑنے کا پورا فیصلہ کر لینا، ایسی سچویشن خود بنانا کہ وہ کام ہم سے نہ چھوٹے۔ اگر انقیاد نہیں ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ بہانے ڈھونڈے گا، ابھی سفر میں ہے، جماعت چھوڑے تو بھی چل جائے گا، سوچے گا گرمی بہت زیادہ ہے، سو گئے تھے سحری کو نہیں اٹھے۔ لیکن جس آدمی کے اندر انقیاد آئے گا وہ کیا کرے گا؟ سفر میں ہے، جانے سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، احتیاط کرے گا، دل سے اس کام کو کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ خود کو تیار کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ انقیاد کی دلیل کیا ہے؟ 2 آیتیں یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
عروۃ الوثقی۔ یہ آیت ہے، آپ لوگ دیکھ کے لکھ لے سکتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے سلنڈر کر دے گا اور احسان کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، اسی نے مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ یعنی اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا، اللہ کے حکم سے بچنے کے بہانے نہیں ڈھونڈنا ہے، ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے راستے ڈھونڈنا ہے۔ جس شخص کے اندر انقیاد آئے گا وہ کیا کرے گا؟ ذمہ داری پورا کرنے کا راستہ ڈھونڈے گا، اور جس کے اندر انقیاد نہیں رہے گا وہ کیا کرے گا؟ بچ کے نکلنے کا راستہ ڈھونڈے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ انقیاد کیا ہے؟ جو کام ہے، اللہ کا جو حکم ہے اسے پورا کرنے کا راستہ ڈھونڈنا، ہر ممکن کوشش کرنا، ایسا نہیں ایسا کروں گا تو شاید یہ کام میں کر پاؤں گا۔ اور اگر ہمارے اندر صرف بہانہ ڈھونڈ کر کام سے چھٹکارا پانے کی کوشش ہے، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، کون اللہ کے حکم کے لیے منقاد ہے، کس کے اندر جو ہے اطاعت کا جذبہ ہے، کون اپنے آپ کو یہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ 7ویں شرط ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو بھی شرائط ہیں، ان شرائط کو کیا کرنا؟ دل سے قبول کر لینا، اس کو رد نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کی بات مکہ والوں کے سامنے رکھی، ابو جہل، ابو لہب جو مکہ کے لوگ تھے، ان کو سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ ابو طالب کو سمجھ میں بھی آیا، یقین بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا، اور انہوں نے کہا بھی علیہ وسلم کی جو خدمت انہوں نے کی اس میں کوئی دکھاوا بھی نہیں تھا، سچے تھے وہ خدمت کے معاملے میں، لیکن کلمے کی محبت میں خدمت نہیں کر رہے تھے۔ وہ کس لیے خدمت کر رہے تھے؟ رشتہ داری کے اس میں، اسی لیے انہوں نے کلمے کو قبول نہیں کیا۔ دل کے یقین کے باوجود، کلمے پر یقین ہونے کے باوجود بھی جب انہوں نے کلمے کو قبول نہیں کیا اور زبان سے انہوں نے کلمے کو اقرار نہیں کیا تو وہ کیا نہیں ہوئے؟ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو قبول نہ کرنے کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کو ہو سکتا ہے کلمہ سمجھ میں بھی آ جائے، کلمے پر یقین بھی آ جائے، وہ ماننا بھی چاہتا ہو، لیکن دنیا کا کوئی مقصد اس کے سامنے آڑے آ سکتا ہے۔ کوئی سیاسی بڑا لیڈر ہے، دین سمجھ میں آ گیا، لیکن ڈرتا ہے کہ قبول کروں گا تو مجھے سپورٹ نہیں ملے گا، اس نے قبول نہیں کیا۔ تو قبول نہ کرنے والا کون ہے؟ مستکبر ہے، قبول نہ کرنے والا، انکار کر دینے والا۔ تو یہ 7 شرطیں ہیں جو اہل علم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہیں۔ ان 7 شرطوں کا خیال کرتے ہوئے ہم کو کلمے کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اور شیخ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ایک شرط ایکسٹرا بیان کیے ہیں، وہ کیا ہے؟ الکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا۔ لیکن بہت سارے علماء نے اس کو بیان نہیں کیا۔ کیوں بیان نہیں کیا علماء نے؟ کیونکہ یہ پہلی شرط جو علم ہے اس کے اندر آلریڈی آ گئی ہے۔ کیونکہ علم میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، اور توحید میں 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت کو ماننا، دوسرا غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا۔ تو یہ 8 شرطیں یا 7 شرطیں جو بھی کہیں کلمے کی ہیں، اور جو شخص ان کے تقاضوں کو مانتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے اسی شخص کا کلمہ جو ہے قیامت کے دن قابل قبول ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے وہب بن منبہ کی، وہ بات بتاتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا
الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہے، لیکن چابی کو کیا ہوتے ہیں؟ دانت ہوتے ہیں۔ اگر بغیر دانت کی چابی ہے تو تالا کھلے گا کیا؟ نہیں کھلے گا۔ ویسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اور یہ جو شرطیں ہیں، اسے سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے بارے میں محبت رکھنا، یہ ساری چیزیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو چابی ہے اس کے دانت ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹائم کتنا ہے شیخ؟ ترجمے کے لیے بس اتنا ہی۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، ویسے ہی لا الہ الا اللہ کے خلاف کام کرنے سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے وضو بنانے کے بعد ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو بنانے کے بعد سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، قضائے حاجت کو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ میں شک کرے گا تو اس کا لا الہ الا اللہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جا کے قبر کا طواف کرے گا، غیر اللہ سے مدد مانگے گا، بت کی پوجا کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا، لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو نواقض اسلام کہتے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کے نواقض ہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ارکان اسلام کی جو بقیہ چیزیں ہیں اس کی شرح ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔